تھوڑی سی میں آپ کا ٹائم لینا چاہوں، لے لوں میں آپ کا؟ جب میں لیتا ہوں آپ کا ٹائم تھوڑا سا، چونکہ نماز کا وقت ہے، یہ کاؤنٹ بھی کر لیں۔ میں آپ کی اس عطا کی داد دینا چاہ رہا ہوں، اور میں جو آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہ رہا ہوں، یہ اس لیے شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ لوگ چیختے رہتے ہیں، لوگ چلاتے رہتے ہیں، لوگ اللہ کے واسطے پیش کرتے رہتے ہیں، رسول کے واسطے پیش کرتے رہتے ہیں، مگر میں نے کبھی زندگی میں ایسا نہیں کیا۔ میں نے زندگی میں پہلی بار آپ سے اپیل کی ہے، اور میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ بغیر کسی اس سے پہلے رابطے کے، بغیر کسی تعلق کے، بغیر کسی سلسلے کے، میرا اور آپ کا تعلق صرف یہ ہے جو میں آپ کو سناتا ہوں، اور اس سنانے کی میں پچھلے 10 سال سے، پیر صاحب آئے، پچھلے 10 سال سے میں کوئی قیمت وصول نہیں کر رہا اللہ کے فضل سے، اور کہیں سے بھی۔ ماشاءاللہ، ایک شخص نے نام نہ لینے کے کہا ہے اور 1 لاکھ روپیہ پیش کیا ہے۔ دوست ہیں، ینگ ہیں، نوجوان ہیں، ابھی کالج سے، ابھی یونیورسٹی سے فارغ ہوئے ہیں، ابھی کوئی جاب فاب بھی میرے لگتا ہے کہ ان کی نہیں ہے۔ انہوں نے 1 لاکھ روپیہ پیش کرنے کا، میں یہ عرض کر رہا تھا آپ کو کہ یہ معلوم ہے ان کو کہ یہ جو آپ کا دیا ہوا ہے، یہ 1 روپیہ ایسے لوگوں کی سپرد کیا ہے میں نے کہ میں دل کی گہرائیوں سے جانتا ہوں، جن کا خون تو اس مخلوق کو مل سکتا ہے مگر وہ اس مخلوق کے ساتھ بدجانتی نہیں کر سکتے، میں جانتا ہوں۔ تو دوستو، میں نام نہیں لینا چاہتا، مگر ایشیا کے لیے ایک بڑے ملک کی طرف سے ایک بڑے آدمی نے بطور مذاق کہا ہے کہ مدد کے لیے اب چین کو کیوں نہیں پکارتے، مدد کے لیے اب ایران کو کیوں نہیں پکارتے۔ میں ان سے کہہ دینا چاہتا ہوں، ہم مدد کے لیے کسی کو نہیں پکارتے، ہم اپنے اللہ کو پکارتے ہیں، اور اپنے ان لوگوں کو پکارتے ہیں جو کڑکتی دھوپ میں رہ کر اپنے لیے رزق حلال کماتے ہیں۔ تم لکھ رکھو، تم یاد کر لو، اور تم باور کر لو، اگر تم کچھ دو گے تو وہ انہی لوگوں کی جیبوں میں جائے گا جن کے پاس ان سے پہلے بھی تم دیتے تھے، مگر اس پاکستانی قوم کو جو سیلاب کی زد میں آ چکے ہیں، پاکستانی قوم ہی انشاءاللہ ان کو نئے مکان بھی دے گی، نئے گھر بھی دے گی، نئے سکول بھی دے گی، نئے لباس بھی دے گی، نئی سڑکیں بھی دے گی، پہلے سے انشاءاللہ 100 گنا زیادہ اللہ کے فضل سے ہم ان کو خود کھڑا کریں گے اللہ کے فضل سے۔ ہماری غیرت کو تم چیلنج نہ کرو، تمہارے سامنے وہ ٹٹو ہوتے ہیں جن کے تم دن رات جن کے سامنے ہوتے ہو، ہم نہ تمہارا سامنا کرتے ہیں نہ کسی اور کا، ہم ہمیشہ اپنے خدا کے سامنے رہتے ہیں، اپنے خالق کے سامنے رہتے ہیں۔ تو آج کا جو موضوع تھا تقویٰ، یہ اس تقویٰ کی ایک ایگزامپل ہے۔ یہ جو آپ نے چھوٹی سی جگہ پہ یہ گن لیا آپ نے کتنے؟ 1,27,000 جی 10,000 آصف صاحب کے بھی شامل ہو جی 1,30,000 آصف صاحب کے 10,000 اس میں شامل کیے نہیں؟ اچھا، یہ جو ابھی آپ کے ہوئے ہیں یہ 1,30,000 ہو گئے، اور ہمارے پاس ہاتھ میں جو ہے یہ 1,30,000 ہے، اور 1 لاکھ ایک اس نوجوان نے جو دیے ہیں جی 20,000 کا اناؤنسمنٹ ہے۔ یہ اس مسجد سے میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں، میں نے آج کے چونکہ ابھی میرا یہ سپیچ جو ہے یہ 2 گھنٹے بعد یوٹیوب پہ چڑھ جاتی ہے، اور اس کو 22,000 ویب سائٹس میرے اس خطاب کو اپنی ویب سائٹس پہ ہر جمعے کو لے جاتے ہیں، اور یہ میرا خطاب کروڑوں لوگ سنتے ہیں۔ میں ان کو بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ یہ میری چھوٹی سی مسجد، اور یہ ایسے لوگ جن کو کبھی تیار کر کے میں نے نہیں لایا، میں نے اچانک ان کو آواز دی
اور انہوں نے یہ ریسپانس کیا کہ 2.5 لاکھ روپیہ مجھے ان چھوٹے سے، آپ ذرا کیمرہ ان کی طرف لانے تاکہ ان کی صورت اور شکل سے بھی پتہ چلے کہ یہ لوگ جو ہے فیوڈلز نہیں، انڈسٹریلسٹ نہیں، اور یہ غریب اور مسکین طبقہ ہے۔ فیوڈلز، انڈسٹریلسٹ اور اس ملک کے ہر خدمت کے اوپر کئی مربے لینے والوں، ستارے لینے والوں، خدمت کے عوض اربوں کے قرضے معاف کرانے والوں، للہ اس ملک اور اس کے غریب لوگوں کی طرف اب توجہ دے دو، ان کی طرف لوٹ آؤ، دو، تاکہ تمہارا رب تمہاری نسلوں کو بھی آباد رکھے، وگرنہ نہ تم رہو گے نہ تمہاری نسلیں، ان میں سے کوئی کچھ نہیں کہے گا، مگر ہم نے خدائی لاٹھی ہمیشہ بے آواز دیکھی ہے اور خدائی چھریاں چلتی دیکھی ہیں، اور کوئی کچھ بھی نہیں کہتا مگر وہ اپنی تقدیر کے ہاتھوں اور اپنے عمل کے ہاتھوں خود ہی ذبح ہوتے رہتے ہیں۔ سو لوٹو اللہ کی طرف کہ اللہ تمہیں بلا رہا ہے، لوٹو نبی کی طرف کہ نبی تمہیں بلا رہے ہیں۔ اور اس چھوٹے سے عوض میں یہ عارف چغتائی صاحب یہ آپ کے سپرد ہیں، اور آپ اور عابد صاحب مل کے، اور ہاں دوسری بات یہ تو اناؤنسمنٹ ہو گئی جو میں نے آپ کے لیے کر دی، اس کے علاوہ یہاں پہ ہمارے حافظ صاحب جی، یہاں ہمارے پیر صاحب اور حافظ صاحب، ہر شخص میں آپ سے عرض کروں گا کہ جنہوں نے یہ دیا اور جو اور دے سکتے ہیں، 1 بوتل پانی، 1 بچوں کے دودھ کا ڈبہ یا دوسرا دودھ، 1-2 اس میں بسکٹ، چونکہ وہاں کھانے کا پکانے کا کوئی انتظام ان لوگوں کے پاس بالکل نہیں ہے، آپ دیکھ رہے ہیں سوچ رہے ہیں جن کے پاس آگ بھی اتنی سی نہیں ہے، ایک ماچس جلانے کے لیے بھی نہیں ہے، اور نہ جل سکتی ہے اس سامن اور سیلاب میں ماچس، 1 آگ جلانے کے لیے لیٹر چھوٹا اگر ساتھ ہو سکتا ہے تو، اگر پانی کا وہاں قطرہ بھی نہیں، 1 عدد بوتل پانی کی، 1 لباس، 1 سوٹ اپنا مردوں کا اور 1 زنانہ اور 1 بچوں کا، پرانا مت کوئی ڈالے، جو اللہ نے تمہارے گھر میں اپنی بیویوں کو، اپنی بیٹیوں کو بتائیے، جو انہوں نے استری کر کے دھو کر رکھے ہوئے ہیں، ان میں سے 1 مردہ، 1 زنانہ، 1 بچے کا سوٹ، یہ چیزیں 1 شاپر بیگ میں ڈال کے مضبوط سے میں 1 پیکٹ بنا کر اتوار کی شام تک یہاں مسجد میں جمع کروائیں آپ۔ کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ حضرہ ہاتھ کھڑا کر کے دیکھیے مجھے، یہ اتنے پیکج آئیں گے انشاءاللہ العزیز۔ کوئی پرانا کپڑا مت دے، چونکہ ہمارے لیے یہ بطور تذیق ہوگا۔ نیا سوٹ خرید لیں، 400 کا مل جاتا ہے، 500 کا مل جاتا ہے، اور بچوں کے لیے اور 1 خاتون کے لیے بالکل اتنے عرصے سے وہ لوگ دوسرا لباس کوئی بھی ان کے پاس نہیں ہے، جو ہے وہ پھٹ چکا اور وہ خراب ہو گیا اس عالم کے اندر۔ میرے دوستو، اتوار کی شام تک آپ نے یہ سب جمع کرنا ہے، پیر صاحب اور ہمارے حافظ صاحب یہاں پہ جمع کرنا ہے، اور یہ اس طرح جمع کرنا ہے آپ نے کہ آپ اپنی بہن کو دینے جا رہے ہیں، آپ اپنے بچی کو دینے جا رہے ہیں، اور آپ اپنے بیٹے کو دینے جا رہے ہیں، آپ اپنے بھائی کو دینے جا رہے ہیں، للہ اس سے کم قیمت نہ لگائیے گا، اور جس طرح شوق سے ان کے لیے پیک کرتے ہیں اسی طرح پیک کریں، اور پھر 1 پیکٹ تاکہ آپ کا وہی پیکٹ، اس کے اوپر آپ اپنا نام لکھ دیئے تاکہ وہی پیکٹ اسی طرح وہاں ان تک پہنچا دیا جائے۔ وہ یہاں جمع ہوگا، اور سوموار کی صبح کو یہاں پہ ہم ٹرک کا اہتمام کریں گے، اور یہی جو 5 ارکان، جو 6 ارکان کمیٹی کے بنائے ہوئے ہیں، ان کی ہی ذمہ داری ہے کہ یہ وہ سامان لے کر اور یہ رقم لے کر فلڈ ریلیف وہاں پہ کیمپ لگائیں گے، اور وہاں پہ میڈیسن کا، میڈیکل کا انتظام کریں گے۔ میڈیکل کے لیے ان کے پاس یہ ابھی کافی ہو چکے ہیں، اور مزید مسلسل ان کے ساتھ رابطہ رکھیں، جب تک وہ لوگ آباد نہیں ہو سکتے ہم اتنا سا کیمپ ہمیشہ چلاتے رہیں گے انشاءاللہ العزیز۔ اور مجھے پورا یقین ہے اگر کوئی اور مساجد کے لوگ بھی اسی طرح کر لیں مجھے بڑی خوشی ہوگی،
کیونکہ یہ میرے دل کی آواز تھی جو میں نے آپ کو کی ہے، اور یہ میرا اندر پکار رہا تھا کہ ہم نہیں سو سکتے جب تک وہ لوگ نہ سوئیں، ہم نہیں کھا سکتے کچھ جب تک وہ بھوکے نہ کھا سکیں، ہم بالکل نہیں پی سکتے کچھ شربت یا ہم دودھ نہیں پی سکتے جب تک وہ بچے نہ پیئے۔ اس چیز سے ہم نے یہ چیز نکالی ہے۔ تو اب آپ ریسپانسیبل یہ کمیٹی ہے، یہ اخبار ان کا حق روزہ عابد گیلانی صاحب کا اللہ کا شکر ہے اسلام آباد اور پورے ریجن راول پنڈی اور کشمیر تک اور سرحد تک ایک بڑا زبردست پاپولر اخبار ہے اللہ کے فضل و کرم سے، FIR۔ یہ ان کی ذمہ داری میڈیا کی لگائی ہے میں اور بھی کسی کو دے سکتا تھا، مگر میڈیا کے ساتھ میڈیا کی ذمہ داری ہے یہ، اور میڈیا جس طرح لوگوں کی خدمت کر سکتا ہے اس طرح کوئی اور نہیں کر سکتا، اس لیے ان کی ذمہ داری، اور یہ اللہ پاک ان کی ہمت عطا فرمائے۔ اور آپ لوگوں کے لیے میں دعا کرتا ہوں پروردگار ان لوگوں نے یہ جو تعاون کیا ہے، پروردگار عالم میں حقیر ناچیز انسان اور گناہگار انسان، اور میرے ایک کہنے پہ ان لوگوں نے اتنی سی جگہ سے بغیر کسی پلان کے اتنی بڑی رقم ادا کی ہے۔ پروردگار جس نے جتنا زیادہ دیا ہے اس کو اتنا زیادہ عطا فرما، اور جس نے جتنا دیا ہے اس کو اس سے بھی کروڑوں گنا دینے کی توفیق عطا فرما، تاکہ ہم دنیا کے استعمار کی غلامی سے بچ سکیں۔ پروردگار جس نے جو دیا ہے یہ دینا اس کا معاشر کے دن اس کا اور اس کی نسلوں کا اور اس کے بچوں کا اور اس کے خاندان کی بخشش کا اور اللہ کے دیدار کا سبب بنا۔ وما علینا الا البلاغ۔